سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 58۔ لیوما اور کمباڑا کی چیخیں اتنی دل دہلانے والی تھیں کہ آس پاس کے بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ لیوما اور کمباڑا کو ایک سانپ نے کاٹ کھایا ہے اور وہ بڑا زہریلا سانپ ہے۔ میں نے ان لوگوں کو وہ مردہ سانپ دکھایا اور بتایا کہ میں نے اس سانپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سانپ کو جلیپا کہتے ہیں، قبیلے کے ایک معمر آدمی نے کہا، اور اس کے کاٹنے کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا، اس کے کاٹنے کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، تاہم ضریب کو بلا لو، شاید وہ کچھ کر سکے۔ کوئی جائے اور جلدی سے ضریب کو بلا کر لائے۔ کئی آدمی ضریب کو بلانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ میں ضریب کے نام سے واقف تھا۔ وہ سابق درکا قبیلے میں سانپ پکڑنے، سانپ پالنے اور سانپوں کے کاٹے کا علاج کرنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ذرا دیر میں ضریب آ گیا۔ وہ ایک ضعیف العمر شخص تھا اور اپنے ہاتھوں میں مٹی کے کئی چھوٹے چھوٹے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے مرا ہوا سانپ اسے دکھاتے ہوئے کہا، اس سانپ نے ان دونوں کو کاٹ لیا ہے، میں نے سانپ کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ ضریب نے سانپ کو دیکھتے ہی مایوسی سے گردن ہلائی۔ یہ جلیپا سانپ ہے اور اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یہ دونوں منہ سے ڈستا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اس کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں، اور میرے ہی پاس کیا، کسی کے پاس بھی اس سانپ کے کاٹے کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ میں ان دونوں کی جان نہیں بچا سکتا اور مجھے اس کا یقین ہے، تاہم میں کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کروں گا۔ اس نے اپنے برتنوں میں سے کئی اقسام کے مرہم نکالے اور انہیں لیوما اور کمباڑا کے زخموں پر لگانے لگا۔ لیوما اور کمباڑا دونوں پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ ان کے جسم بڑی تیزی سے نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ دونوں چند منٹ کے اندر اندر ختم ہو گئے۔ قبیلے میں تقریباً 1 ہفتے تک کمباڑا اور لیوما کی موت کا سوگ منایا گیا۔ کسی کو اس بات کا شبہ تک نہیں تھا کہ کمباڑا اور لیوما کی موت کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے اور خود ہی اپنی سازش کا شکار ہو گئے۔ تمام لوگوں کی نظروں میں یہ سانپ کے کاٹے کا ایک عام سا واقعہ تھا۔ قبیلوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہی رہتے تھے، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ کمباڑا اور لیوما کی لاشوں کو جلا دیا گیا اور یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کاشن قبیلے کے لوگوں نے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا کہ نارو کو قبیلے کا نیا سردار بنا دیا جائے۔ چنانچہ نارو قبیلے کی سردار بن گئی اور میری حیثیت روحانی پیشوا کی ہی رہی تھی۔ کافی طویل عرصہ گزر گیا پروفیسر۔ اس عرصے کے دوران میں نے کاشن قبیلے کے لوگوں کو بہت سی نئی باتیں ایسی سکھا دی تھیں جن سے دونوں قبیلے والے ناواقف تھے۔ میں نے انہیں گھوڑے پالنا اور گھوڑوں کی پشت پر سواری کرنا سکھایا۔ مویشی پالنا اور ان کے دودھ کا استعمال کرنا میں انہیں کافی عرصہ پہلے ہی سکھا چکا تھا۔ اب میں انہیں آہستہ آہستہ زراعت کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے یہاں اس سرزمین پر جنگل کی خاک چھاننے کے دوران بعض ترکاریوں اور اناجوں کی بیلیں اور پودے اور جھاڑیاں دیکھی تھیں، اور میں نے ان میں سے بعض کے بیج بھی جمع کر لیے تھے۔ اب میرا ارادہ تھا کہ زمین کے ایک حصے کو صاف کروا کر اسے ایک کھیت کی شکل دے دوں اور ان لوگوں کو کھیتی باڑی کے فن سے باقاعدہ روشناس کرا دوں۔ میں نے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور قبیلے کے کچھ لوگوں کو اس کام پر مامور بھی کر دیا تھا کہ وہ اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا آغاز کر دیں۔ ندی سے کھیت تک پانی لانے کا بندوبست بھی کروا دیا گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک چمکیلی صبح تھی اور میں ٹہلتا ہوا ساحل کی طرف نکل گیا۔ گو کہ ساحل ہماری بستی سے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن بستی کے لوگ برابر ساحل پر آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے درخت کے کئی سوکھے ہوئے تنوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے
لوگوں کو بیٹھنے اور سمندر میں جا کر سیر کرنے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے کشتیاں بنوا دی تھیں اور چپوؤں کے ذریعے کشتیاں چلانا بھی سکھا دیا تھا۔ اب اکثر لوگ ہمت کر کے سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر نکل جاتے۔ جو نسبتاً زیادہ بہادر نہیں تھے وہ کشتی میں نہیں بیٹھتے تھے اور سمندر میں صرف تیرنے اور نہانے پر اکتفا کرتے تھے۔ بہرحال لوگوں کو ایک دلچسپ مشغلہ ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ اس نئے کام سے بہت خوش تھے۔ میں ٹہلتا ہوا ساحل کی طرف چلا گیا اور میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تیرتے تیرتے میں کافی دور نکل گیا تھا۔ اچانک دور سے کسی چیز کے دھندلے دھندلے نقوش نظر آئے۔ میں نے غور سے دیکھا، لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اس بات کا یقین نہیں کر سکا کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے اسی سمت تیرنا شروع کر دیا اور جب میری آنکھیں اس چیز کے خطوط کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو میں سخت حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ ایک جہاز تھا۔ اس علاقے میں، اس سمندر میں، وحشی افریقہ کے طویل اور لامتناہی ساحل کے اس ٹکڑے کے نزدیک، اور یہ جہاز، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں تک یہاں کے باشندوں سے معلومات حاصل ہو سکی تھیں، میں اس سرزمین پر قدم رکھنے والا پہلا غیر ملکی تھا جو ان لوگوں کے بقول دوسری دنیا سے آیا تھا۔ لیکن اب کچھ اور لوگ بھی آ رہے تھے۔ نہ جانے یہ لوگ کون ہوں گے اور ان کا رویہ مقامی لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ ان لوگوں کا تعلق ترقی یافتہ دنیا سے ہوگا۔ ان کا جہاز اس بات کا ثبوت تھا۔ لیکن یہ لوگ کس ارادے سے اس طرف آ رہے تھے؟ کیا ان کے عزائم جارحانہ تو نہیں تھے؟ اور اس قسم کے بہت سے سوالات اچانک میرے ذہن میں پیدا ہونے لگے، اور پھر میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی میں ان لوگوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لوں گا، اور اگر یہ کوئی خطرناک ارادوں سے آنے والے لوگ ہوئے تو ان کے بارے میں پہلے ہی یہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے تیزی سے جہاز کی سمت تیرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس جہاز کو دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ بھلا اس سنسان اور ویران ساحل کے نزدیک، جہاں دور دور تک کسی جہاز کا پتہ نہیں تھا، یہ جہاز کہاں سے آ گیا؟ میں نے اندازہ لگایا کہ افریقہ کا یہ علاقہ جس میں اس وقت مقیم تھا تمام باقی دنیا سے کٹا ہوا تھا، اور مجھے 100% یقین تھا کہ بیرونی دنیا کے کسی انسان نے یہاں آج تک قدم نہیں رکھا ہے۔ یہاں کے لوگ جس طرز کی زندگی گزار رہے تھے وہ حیوانی دنیا کی سطح سے کچھ ہی زیادہ بلند تھی۔ ان لوگوں کو بیرونی دنیا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ بات اچھی طرح مجھے معلوم تھی کہ افریقہ کے مختلف ممالک سے پکڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں غلام اس وقت یورپ اور ایشیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں، اور سفید فام اقوام اور زیادہ ترقی یافتہ اقوام کے بحری قزاق اور غلاموں کے تاجر افریقی ممالک سے غلاموں کو پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں۔ لیکن افریقہ کے اس علاقے کے لوگ ان ساری چیزوں سے ناواقف تھے۔ وہ ان باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جس سے مجھے یہ سمجھنا پڑا کہ اس علاقے میں کبھی کسی حملہ آور کے قدم نہیں پڑے تھے، اور اسی لیے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اس طرف آنے والا جہاز شاید اس ساحل پر آنے والا پہلا جہاز ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس جہاز میں کون لوگ سوار ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ آیا وہ راستہ بھول کر بھٹک کر اس طرف آ گئے ہیں، یا دانستہ طور پر انہوں نے ادھر کی راہ اختیار کی ہے؟ اور اگر ان لوگوں نے دانستہ طور پر اس طرف کی راہ اختیار کی ہے تو ان کے عزائم کیا ہوں گے؟ آیا وہ غلاموں کے تاجر ہیں یا بحری قزاق یا کوئی سوداگر؟ اور مجھے یہ باتیں ان لوگوں کی بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی معلوم کر لینی تھیں۔ چنانچہ میں نے جہاز کی سمت تیرنا شروع کر دیا، لیکن میں سطح آب پر نہیں بلکہ زیر آب تیر رہا تھا، یعنی سمندر کے اندر، تاکہ ان لوگوں کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے اور وہ لوگ میری موجودگی اور پیش قدمی سے واقف نہ ہو سکیں۔ میں زیر آب تیرتا تیرتا جہاز کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جہاز ساحل سے بہت دور تھا اور اس لیے مجھے اس تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ قریب جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا جہاز نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میں نے زیر آب جہاز کے ساتھ ساتھ تیرنا شروع کر دیا، اور کچھ دور جا کر میں نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا۔ جدھر میں ابھر کر نکلا، اتفاق سے اس طرف عرشے پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ جہاز کے دیوار پر چڑھتا ہوا اس کے عرشے تک جا پہنچا۔ کسی کی مجھ پر اب تک نظر نہیں پڑی تھی۔ عرشے پر کرسیاں بچھائے 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی وضع قطع کے اعتبار سے
یورپ کے متمول جہاز راں معلوم ہوتے تھے۔ عرشے پر مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں میں اطمینان سے چھپ کر بیٹھ سکتا تھا اور ان لوگوں کی گفتگو سن سکتا تھا۔ ایک طرف بہت سی لکڑی کی خالی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں انہی پیٹیوں میں دبک کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ لوگ آپس میں ہسپانوی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اس لیے مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہیں محسوس ہوئی کہ ان کا تعلق اسپین سے تھا۔ ان میں سے ایک اپنے ماتھے پر ہاتھوں کا چھجا بنائی بڑے غور سے دور ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک میز رکھی ہوئی تھی اور اس میز پر ایک نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے مارکوس کہ ہم صحیح سمت میں پیش قدمی کر رہے ہیں، ماتھے پر ہاتھوں کا چھجا بنانے والے شخص نے کہا۔ وہ ساحل اب ہم سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں خوش قسمتی ہمارے انتظار میں ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو البرٹو، اس شخص نے جواب دیا جس کا نام مارکوس تھا۔ کیوں بھائی شانتو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، اس شخص نے جواب دیا جس کا نام شانتو تھا۔ اور تم کیا کہتے ہو رومیریو؟ البرٹو نے چوتھے شخص سے پوچھا جس کا نام رومیریو تھا۔ رومیریو چند لمحوں تک غور سے دور افق پر نظر آنے والی نہایت دھندلی سی سرمئی لکیر کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس نے ایک نظر اس نقشے پر ڈالی جو ان لوگوں کے سامنے میز پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے بولا، میں اپنے تینوں ساتھیوں کی رائے سے اگرچہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس کام کو اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ساحل بہت طویل ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور پھر یہاں جنگلی درندوں کے علاوہ جنگلی انسانوں کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ نہ جانے ان گھنے جنگلوں میں کیسے کیسے خونخوار وحشی آباد ہیں، اور وہ اگر ہمیں دیکھ پائیں گے تو ہمارا کیا حشر کریں گے۔ اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مارکوس نے کہا۔ اگر ان علاقوں میں کوئی آبادی موجود ہے تو ہمیں اس کے لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، بشرطے کہ ان کی طرف سے پہل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یقیناً ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ساز و سامان اور ہتھیار موجود ہیں۔ وہ لوگ لڑائی میں ہم سے جیت نہیں سکیں گے۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے مارکوس، البرٹو نے سخت لہجے میں کہا، کہ اگر ضرورت پڑی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوا تو ہم اس پوری کی پوری آبادی کو تہس نہس کر دیں گے۔ جو بھی ہماری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اسپین سے افریقہ تک کا یہ طویل سفر اور جان لیوا سفر محض اس لیے طے نہیں کیا کہ ہم خالی ہاتھ یہاں سے جا سکیں۔ تم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے دوست لارگو کے والد کے ہاتھ کے بنائے ہوئے اس پرانے نقشے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ لارگو اس نقشے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور کسی کو اس کی ہوا تک نہ لگنے دیتا تھا۔ اس کے دوستوں میں سے کسی کو بھی اس نقشے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں وہ واحد شخص تھا جس پر لارگو پورا اعتماد کرتا تھا، اور اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس کا دادا آج سے 50 سال پہلے اپنے چند ساتھیوں کے ایک جہاز میں بیٹھ کر اس طرف آیا تھا، اور اس نے یہاں کے ساحل پر چٹانوں کے درمیان سونے کے ڈھیر دیکھے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا جہاز سونے سے بھر لیا تھا اور جلدی جلدی واپس ہو گئے تھے، لیکن جب یہ لوگ اسپین کے ساحل سے کافی دور تھے تو انہیں ایک سمندری طوفان نے آن گھیرا اور اس کا جہاز ڈوبنے لگا۔ اتفاق سے ایک جہاز ان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز کے لوگوں نے ان کو بچا لیا، لیکن وہ ان کے جہاز کو بچا نہ سکے۔ مگر لارگو کے دادا اور اس کے ساتھیوں نے بہت سا سونا اپنی جیبوں میں چھپا رکھا تھا جسے وہ حفاظت سے اپنے گھر لے آئے، تاہم سونے کے بھاری مقدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لارگو کا دادا دوبارہ یہاں آنا چاہتا تھا اور اسی غرض سے اس نے یہ نقشہ تیار کیا تھا۔ وہ اپنے وقت کا ایک ماہر جہاز ران تھا، لیکن زندگی نے اسے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ دوبارہ ادھر کا رخ اختیار کرتا۔ تاہم مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے اور لارگو کے باپ کو اس بارے میں ساری تفصیلات بتا دی تھیں، لیکن لارگو کے باپ کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور وہ ایک مہم جو شخص نہیں تھا اور قناعت پسندی کی گھریلو زندگی پسند کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے اس نقشے کو حفاظت کے ساتھ ایک الماری میں بند کر دیا، اور پھر شاید وہ اسے بھول گیا۔ ایک دن لارگو کو الماری کی صفائی کے دوران یہ نقشہ مل گیا، اور اس نے اپنے ماں باپ سے اس کے بارے میں پوچھا، جس نے اسے ساری تفصیلات بتا دیں۔ لارگو کا ارادہ تھا کہ وہ یہ سفر کرے گا اور سونا حاصل کرے گا، اسی لیے وہ اس نقشے کو بہت احتیاط سے رکھتا تھا، اور میرے علاوہ کسی سے بھی اس نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔
مجھے وہ اپنا عزیز ترین دوست سمجھتا تھا۔ اور البرٹو قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ پروفیسر، لیکن کیا لارگو نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ اس کے دادا کی مڑ بھیڑ یہاں انسانوں سے ہوئی تھی یا نہیں؟ شانتو نے سوال کیا۔ اس بارے میں لارگو کے دادا کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا چھوٹا سا جہاز شام کے دھندلکے میں ساحل کے قریب پہنچا تھا اور انہوں نے اسے چٹانوں کی آڑ میں اس طرح چھپا کر کھڑا کیا تھا کہ اگر یہاں کوئی آبادی ہوئی بھی تو لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے، اور پھر صبح کو جب ان لوگوں کی نظر پتھریلی چٹانوں پر پڑی تو انہیں جا بجا سونے کے ڈھیر بکھرے ہوئے نظر آئے۔ ساحل دور دور تک ویران پڑا ہوا تھا اور کسی انسان کا پتہ تک نہیں تھا۔ وہ لوگ سارا دن احتیاط سے سونا جمع کرتے رہے اور اسے جہاز میں لاتے رہے۔ 2 آدمی نگرانی کے کام پر مامور تھے، لیکن شام تک ساحل کے اس حصے میں کوئی زیرو نظر نہیں آیا۔ یا تو یہ علاقہ انسانوں سے خالی تھا، اور اگر یہاں انسانوں کی کوئی بستی تھی بھی تو کم از کم اس دن کوئی شخص اس طرف نہیں آیا۔ شام ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کافی سونا جمع کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً لنگر اٹھایا اور روانہ ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس علاقے میں انسان موجود ہیں یا نہیں، رومیریو نے کہا۔ آج سے 50 سال پہلے لارگو کا دادا جب یہاں آیا تھا تو اسے کوئی انسان نظر نہیں آیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس وقت بھی یہ علاقہ انسانوں سے خالی ہو۔ اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ آج سے 50 سال پہلے یہاں انسان موجود نہیں تھے، تو عین ممکن ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران انہوں نے یہاں کوئی بستی بسا لی ہو اور اب یہ علاقہ انسانوں سے خالی نہ ہو۔ تمہاری بات میں وزن ہے رومیریو، مارکوس نے جواب دیا۔ ہمیں اس طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور بے حد چوکنا رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جنگلی لوگ اچانک ہم پر حملہ کر دیں۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کرنے کی حماقت کی تو ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکتا، البرٹو نے نخوت کے ساتھ کہا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ افریقہ کے وحشیوں کے پاس زہر میں بجھے ہوئے تیر ہوتے ہیں جو انسان کو فوراً ہلاک کر ڈالتے ہیں، شانتو نے کہا۔ اگر انہوں نے اچانک تیروں کی بارش کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم میں سے ہر شخص کے پاس خود اور زیرہ بختر موجود ہیں، البرٹو نے کہا۔ ساحل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہم سب لوگ پوری طرح مسلح ہو جائیں گے۔ اگر یہاں انسان موجود ہوئے اور ان لوگوں نے بے خبری کے عالم میں ہم پر حملہ کرنے یا تیروں کی بارش کرنے کی کوشش کی تو ان کے تیروں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اور ہم سب ان سب کو قتل کر دیں گے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھوں آسانی سے قتل ہو جائیں گے؟ رومیریو نے پوچھا۔ ان بیچاروں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ البرٹو نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھلا وہ ہمارے تیز و تند اور دھواں دھار ہتھیاروں کے آگے کہاں ٹک سکیں گے؟ اور پھر ان لوگوں کو تو شاید لوہے کا استعمال بھی نہ آتا ہوگا۔ ویسے ایک بات ہے، میں نے بعض جگہوں پر سیاہ فام کنیزوں کو دیکھا ہے۔ ان کے حسن کا بھی اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، بڑا کٹیلا حسن ہوتا ہے ان کے ہاں۔ کاش یہاں سیاہ فام حسینائیں ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ سنو البرٹو، میری بات غور سے سنو، مارکوس نے کہا۔ ہمیں زیادہ چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس خاص کام سے یہاں آئے ہیں وہی ہمیں سر انجام دینا چاہیے اور اپنی ساری توجہ اسی پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں بھٹکنے سے ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات مت بھولنا کہ ہم جہاز پر سوار محض مٹھی بھر لوگ ہیں، اور یہاں اگر کوئی انسانی بستی ہوئی تو نہ جانے اس میں کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ ہم یہاں غلام یا کنیزیں پکڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ سونا جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سونا جس کی خاطر ہم نے ہزارہ میل کا سفر طے کیا ہے اور دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ مہربانی کر کے ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جو ہم لوگوں کے لیے کسی پریشانی کا باعث بن جائے۔ تم تو بہت ڈرتے ہو مارکوس، البرٹو نے کہا۔ بھلا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم یہاں عیاشی کرنے تو نہیں آئے، لیکن اگر کوئی مناسب موقع ہاتھ لگ گیا تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ میرے خیال میں ہم لوگ فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، رومیریو نے کہا۔ اس کے بجائے ہمیں نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ کا تعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی نشاندہی لارگو کے دادا نے کی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مارکوس نے کہا، اور اس کے بعد چاروں نقشے پر جھک گئے۔ میرے لیے اب اس جہاز پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے جو اصل بات معلوم کرنی تھی
وہ میں معلوم کر چکا تھا پروفیسر۔ یہ لوگ نہ تو عربی قزاق تھے اور نہ غلاموں کے تاجر تھے، بلکہ یہ سونے کی تلاش میں اسپین جیسے دور دراز ممالک سے یہاں پہنچے تھے۔ میں خاموشی سے اس کاٹ کباڑ کے پیچھے سے نکلا اور میں نے چپکے سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میں زیر آب تیرتا ہوا تیزی سے واپس بستی کے ساحل کی طرف چلا گیا اور ایک بلند چٹان کی آڑ میں بیٹھ کر یہ دیکھنے لگا کہ جہاز کا رخ کس طرف ہے۔ آیا وہ ساحل کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف جا رہا ہے یا ہماری بستی کے ساحل کی طرف آ رہا ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ جہاز کا رخ ہماری بستی کے ساحل کی طرف ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ البرٹو مارکوس اور اس کے ساتھیوں نے اس جگہ کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا کہ جہاں سونا موجود تھا، یا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خود لارگو کا دادا اس جگہ کی صحیح اور واضح طور پر نشاندہی نہ کر سکا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، یہ بات طے تھی کہ وہ لوگ غلط جگہ آ رہے تھے۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد سوچ کر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سیدھا نارو کے پاس پہنچا۔ اب وہی دونوں قبیلوں کی مشترکہ سردار تھی اور دونوں قبیلے ایک دوسرے میں ضم ہو چکے تھے۔ میں نے نارو کو الگ لے جا کر بتایا، سنو نارو، کچھ اجنبی لوگ ہماری بستی کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے ان کی آمد کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور میں ان کے مقاصد سے بھی واقف ہو گیا ہوں۔ تم چونکہ قبیلے کی سردار ہو، اس لیے میں سب سے پہلے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ اجنبی لوگ کون ہیں؟ ان کے عزائم کیا ہیں؟ یہ ہماری سرزمین پر کس لیے آ رہے ہیں؟ نارو نے گھبرا کر ایک ساتھ بہت سے سوالات پوچھ ڈالے۔ یہ سارے کے سارے خراب لوگ نہیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ ان لوگوں کا تعلق اس دنیا سے ہے جہاں سیاہ فام انسان بستے ہیں، اور یہ لوگ ہزاروں میل کا سمندری سفر طے کر کے ایک بحری جہاز کے ذریعے ہمارے ساحل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اچھے لوگ بھی ہیں اور بعض خراب لوگ بھی ہیں، لیکن ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں اچھوں کی تعداد زیادہ ہے یا بروں کی۔ تاہم ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تم نے یہ نہیں بتایا ٹیابو کہ یہ لوگ اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے ہمارے علاقے میں کس لیے آ رہے ہیں؟ ان کی آمد کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد تو ہے۔ ہاں، ان کی آمد کا ایک خاص مقصد ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ لوگ سونے کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ سونا؟ نارو نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سونا کیا ہوتا ہے؟ سونا کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ کس کام آتی ہے؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا پروفیسر۔ میں اس جنگلی عورت کو جو ساری دنیا سے کٹی ہوئی تھی کس طرح سمجھاتا کہ سونا کیا چیز ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اور بیرونی دنیا میں لوگ اس زرد رنگ کی دھات کی کس طرح دیوانے ہیں۔ تاہم میں نے کوشش کر کے اسے سمجھایا کہ سونا ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے جس کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ کم ہی دستیاب ہوتا ہے اور اسی لیے اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے نارو کو یہ بھی بتایا کہ زرد رنگ کی یہ دھات اس علاقے میں موجود نہیں ہے جہاں ہماری بستی آباد ہے، لیکن اس علاقے میں یہ دھات پائی جاتی ہے جہاں پہلے ڈیچالا قبیلہ آباد تھا، جہاں سے بدروحوں کے حملے کے بعد پورے قبیلے نے ہجرت کی تھی۔ تو پھر یہ لوگ اسی طرف کیوں نہیں جاتے؟ نارو نے مجھ سے سوال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا صحیح علم نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ اصل جگہ جہاں سونا موجود ہے وہ یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کافی آگے جا کر اس علاقے میں ہے جہاں پہلے ڈیچالا قبیلہ آباد تھا۔ لیکن ان لوگوں کو اپنی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے اس بات کا علم کس طرح ہو گیا کہ اس علاقے میں کہیں وہ زرد پتھر موجود ہے جنہیں تم لوگ سونا کہتے ہو؟ نارو نے سوال کیا۔ شکان دیوتا کا بخشا ہوا میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے کچھ آدمی تقریباً آج سے 50 سال پہلے یہاں آئے ہوئے تھے اور یہاں سے راتوں رات وہ زرد رنگ کے پتھر بڑی تعداد میں اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں اور انہیں اپنے بزرگوں سے اس بارے میں پتہ چلا ہے۔ پھر اب ہم کیا کریں گے ٹیابو؟ نارو نے کہا۔ تم ہمارے روحانی پیشوا ہو، ہمیں مشورہ دو۔ سب سے پہلے تو تم یہ کرو کہ میرے سارے جسم کو رنگ دو، میں نے نارو سے کہا۔ اگر وہ لوگ یہاں آئیں تو میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے میرے رنگ کے سبب یہاں کے دوسرے باشندوں سے علیحدہ سمجھیں۔ میرے جسم کا رنگ بھی تو
تم لوگوں کے جسموں کے رنگ جیسا ہونا چاہیے۔ نارو نے جلدی سے اس کا بندوبست کر دیا۔ اس نے 2 آدمیوں کو اس پر مامور کر دیا کہ وہ میرے جسم کو طرح طرح کے رنگوں سے رنگ دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے رنگوں میں ڈبو کر رکھ دیا۔ میری ہدایت کے مطابق میرے پورے جسم کو بالکل سیاہ کر دیا گیا اور میں بالکل انہی لوگوں کے رنگ کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پر دوسرے رنگوں سے طرح طرح کے نقش و نگار بنا دیے اور میری پوری شکل عجیب و غریب قسم کی ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے پروفیسر کہ آئینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس میں میں اپنی شکل دیکھ سکتا۔ میں نے ندی کے کنارے جا کر پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ اپنی شکل دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا۔ میں بالکل بدل گیا تھا۔ میرا رنگ، میری حیت بالکل ان وحشیوں جیسی ہو گئی تھی۔ بستی والے حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور میں نے کیوں اپنے آپ کو سیاہ رنگ میں رنگوا لیا ہے۔ میں نے نارو کو منع کر دیا تھا کہ وہ بستی کے لوگوں کو ابھی اجنبیوں کی متوقع آمد کے بارے میں کچھ نہ بتائے، کیونکہ اس طرح ان میں خوف و ہراس پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ خود نارو بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے دل میں کسی قسم کا خوف لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شکان دیوتا نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ اگر ان لوگوں نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ میرے کافی سمجھانے بجھانے سے نارو کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا۔ اس کے بعد میں اور نارو دونوں بستی سے باہر ساحل کی طرف چل پڑے۔ نارو پورے ہتھیاروں سے لیس تھی اور اس کے بعد کنارے پر میں نے کئی ہتھیار اپنے ساتھ لے لیے تھے، گو کہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم لوگ ساحل کے قریب پہنچ کر ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اجنبیوں کا جہاز بڑی تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تک دوپہر ڈھل چکی تھی اور گرمی میں کافی کمی آ گئی تھی۔ جہاز ٹھیک اسی چٹان کی سمت بڑھ رہا تھا جس کے پیچھے میں اور نارو چھپے کھڑے تھے۔ اوہ، یہ کتنی بڑی اور عجیب و غریب قسم کی کشتی ہے، نارو نے چٹان کے پیچھے سے جھانک کر جہاز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جہاز نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ عجیب الخلقت شے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کی یہ حیرانی فطری تھی۔ یہ کشتی نہیں ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اسے جہاز کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس سے میرا تعلق ہے اس قسم کے جہاز چلتے ہیں۔ یہ بڑے طاقتور جہاز ہوتے ہیں اور ان میں ہزاروں میل کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ جہاز کسی جادو کے ذریعے سے چلتے ہیں یا کوئی دیوتا اسے چلاتا ہے؟ نارو نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ شاید سمندر کا دیوتا اس پر مہربان رہتا ہوگا اور وہی ان کو اتنے لمبے لمبے سفر کرنے میں مدد بھی دیتا ہوگا۔ دیوتاؤں کی مدد تو شامل حال رہتی ہی ہے، میں نے نارو کو مطمئن کرنے کے انداز میں کہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جہاز انسانی قوت سے چلتے ہیں۔ اس اثنا میں جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ لنگر انداز ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساحل سے کچھ فاصلے پر ایک چٹان کے ساتھ لگ گیا اور اس نے لنگر ڈال دیے تھی۔ میں اور نارو چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے جہاز والوں کی ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ جہاز پر سے سب سے پہلے اترنے والا شخص مارکوس تھا۔ وہ گھٹنوں تک پانی میں اترا تھا۔ اس کے بعد البرٹو، شانتو اور پھر سب سے آخر میں رومیریو اترا۔ جہاز کے اندر عملے میں جو 4 افراد موجود تھے ان میں سے شاید کسی کو ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاز کے اندر دور سے انسانوں کی نقل و حرکت نظر آ رہی تھی، لیکن انسانوں کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ چاروں آدمی گھٹنوں پانی میں سے گزرتے ہوئے خشکی پر آ گئے اور حیران حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ وہ آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن چونکہ وہ ہم سے بہت دور تھے اس لیے ہم ان کی باتیں نہیں سن سکتے تھے۔ وہ چاروں اس وقت سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی کمروں سے تلواریں اور خنجر بھی لٹک رہے تھے اور وہ ہر متوقع حملے کے لیے پورے طور سے تیار نظر آ رہے تھے۔ وہ چاروں ساحل پر دور دور تک نظریں دوڑا رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے غور سے زمین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے مختلف پتھروں کو پیروں سے ہٹا ہٹا کر ان کا بغور جائزہ لے رہے تھے، لیکن میں اتنی دور سے بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا پروفیسر کہ ان لوگوں کے چہروں سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک ساحل کی چٹانوں اور پتھروں پر ادھر ادھر بھٹکتے رہے، لیکن ظاہر ہے وہاں سونا موجود نہیں تھا۔
وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس چٹان کے بالکل قریب آ گئے جس کے پیچھے میں اور نارو چھپے ہوئے تھے۔ یہاں تو دور دور تک کہیں سونے کا نام و نشان نہیں ہے، البرٹو نے کہا۔ اس کی آواز میں سخت مایوسی تھی۔ اگر یہاں نہیں تو یہاں کے آس پاس کہیں نہ کہیں تو سونا موجود ہوگا، مارکوس بولا۔ لارگو کا دادا ایک بہترین جہازران ہونے کے علاوہ ایک اچھا نقشہ نویس بھی تھا۔ اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ اس نے نقشہ بنانے میں کوئی غلطی کی ہو۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نقشے کو صحیح طور پر سمجھنے میں غلطی کی ہو، رومیریو نے کہا۔ اگر ہمیں ساحل کے اس حصے میں سونے کا پتہ نہیں معلوم ہوا تو پھر ہمیں ساحل کے دوسرے حصوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ساحل تو کافی وسیع ہے، دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے، شانتو بولا۔ ابھی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سونا یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ ہمیں احتیاط سے اور دل جمعی کے ساتھ تلاش کرنا ہوگا۔ اف، اس علاقے میں کس قدر گرمی ہے، مارکوس نے کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ معلوم نہیں یہاں کہیں آس پاس پانی بھی مل سکے گا یا نہیں۔ پانی کا مسئلہ ایک بے حد اہم مسئلہ ہے، رومیریو نے کہا۔ ہمارے جہاز میں پانی کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اور ہمیں اسے بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ہوگا۔ نہ جانے کتنے دن تک ہمیں اسی طرح یہاں کے ساحل پر بھٹکنا پڑے گا اور اس دوران کہیں پانی بھی مل پائے گا یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سامنے کے گھنے جنگل میں چل کر پانی کی تلاش کرنی چاہیے، مارکوس نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اندر جنگل میں کوئی نہ کوئی چشمہ یا ندی ضرور موجود ہوگی۔ چلو، البرٹو نے کہا، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بے خبری کے عالم میں اچانک ہم پر حملہ نہ کر دے، ورنہ ہم لوگ بے موت مارے جائیں گے۔ وہ چاروں ہوشیاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور جانوروں کے سے انداز میں چوکنا ہو کر ساحل سے اتر کر اندر جنگل میں داخل ہو گئے۔ میری طرح نارو بھی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھ رہی تھی کیونکہ وہ ان لوگوں کی زبان سے ناواقف تھی۔ ان لوگوں کو جنگل کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تھا۔ یہ لوگ پانی کی تلاش میں جنگل کے اندر جا رہے ہیں، میں نے آہستہ سے نارو سے کہا۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس جنگل کے اندر کوئی آبادی موجود ہے یا نہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ نارو نے سوال کیا۔ فی الحال تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا، کیونکہ اس وقت یہ صرف چار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ویسے بھی ان لوگوں کا ارادہ فی الحال کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کا نہیں ہے۔ نارو میری باتیں سن کر مطمئن ہو گئی۔